اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب العظیم وفرقان المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. 10 رمضان منسوب ہے جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات سے. جناب ختیجہ جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی آسان تو نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. چونکہ آج روز وفات جناب ختیجہ، تو تھوڑی سی گفتگو آج اس بی بی کی زندگی کے حوالے سے کرتے ہیں. ایزن میں انسان کی، بالخصوص عورت کی زندگی کو 2 حصوں میں، مرکزی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حصہ جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزارتی ہے، اور ایک وہ حصہ جو وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے. جناب ختیجہ عام الفیل سے تقریباً 50 ایئرس قبل اور ہجرت سے تقریباً 60 ایئرس قبل مکہ شہر میں پیدا ہوئی. آپ کے والد کا نام خولید اور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. جناب ختیجہ رسول کی نبوت سے پہلے بھی خدا پر اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھتی تھی. تاریخ میں ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی تجارتی قافلے کو روانہ کرنے لگتی تو پہلے کعبے میں تشریف لاتی، خدا کے گھر کا طواف کرتی اور کعبے کا پردہ پکڑ کر فرماتی: ابراہیم اور اسماعیل کے پروردگار، تو میرے اس رزق میں برکت فرما، اور خدایا اس تجارت کے قافلے کو حفاظت سے واپس لوٹا. لہذا ختیجہ خدا شناس تھی. اور سب سے بڑی بات، جناب ختیجہ نے اس دور میں، جس دور میں عورت پستی کے دہانے پہ کھڑی تھی، اگر رسول سے پہلے کا دور دیکھا جائے عرب کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورت مظلوم تھی، عورت وراثت میں دے دی جاتی تھی. بیٹی کو تو اکثر لوگ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. اس قدر پستی کا دور تھا کہ ایک سرخ اونٹ، جو بہت عرب میں قیمتی اونٹ تصور کیا جاتا تھا، اس کی قیمت یہ تھی کہ 100 عورتوں کو کنیزی کے طور پر دیا جاتا تھا. اس دور میں جناب ختیجہ نے اس معاشرے میں اپنے مقام کو بلند کیا، اور صرف اس مقام کو بلند نہیں کیا بلکہ اپنے مقام کی بلندگی کے ساتھ اپنے آپ کو پاکیزہ ثابت بھی کیا. کیونکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ختیجہ، آپ طاہرہ ہیں، اور آپ کی یہ طہارت رسول کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی برقرار تھی. ایزن میں اس دور میں، جس دور میں عورت پست تھی، ختیجہ نے اپنے قد کو بلند کیا. اس دور میں تجارت کی اور ملیکۃ العرب کے نام سے شہرت حاصل کی. وہ عرب کے مرد جو عورت کو ننگ و عار سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی ختیجہ کے ساتھ تجارت کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے. اور جناب ختیجہ اس دور میں، جب وہ ملکۃ العرب تھی، جب ان کے غلام اور کنیزیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتی تھی، لیکن ان کا دل کا گوشہ اس وقت بھی مستحق افراد کے لیے، غربا کے لیے، فقراء کے لیے نرم تھا. اس وقت بھی مکے کا کوئی سائل، بلکہ عرب کا کوئی سائل اگر جناب خدیجہ کے در پر آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے
जनाब अबू तालिब से पूछा कि अबू तालिब, खतीजा कैसी औरत थी? तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने फरमाया, इन्नल खतीजता इम्राअतन कामिलतन, खतीजा एक कामिला औरत थी, एक मुकम्मल औरत थी। मैमूनतन, और सिर्फ ये नहीं कि एक मुकम्मल औरत है बल्कि एक बाबरकत औरत है। फाजिलतन, साहिब फजीलत है। तख्शल, और जो हर किस्म के नंग व आर से, हर किस्म की बदनामी से महफूज है। ये पहला दौर था, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर कि जब वो रसूल की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाई, वो दौर खतीजा के पहले दौर से भी ज़्यादा खूबसूरत दौर है। देखें, अभी आपकी खदमत में आगाज़ में कुरान की एक आयत की तलावत की थी, सूरह रूम आयत नंबर 21, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। खुदा कहता है कि मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि तुम्हारे वजूद से मैं तुम्हारे लिए जोड़े पैदा करता हूँ ताकि तुम उस जोड़े से अपने अंदर सुकून को महसूस करो। और मैं ये बात बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस ज़ोजा ने सबसे ज़्यादा सुकून अता किया वो भी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। हत्ता कि जब बीबी इस दुनिया से रहलत कर गई तो किसी ज़ोजा ने रसूल खुदा से कहा, या रसूल अल्लाह, आप खतीजा को इतना याद क्यों करते हैं और खतीजा के ज़िक्र पर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? हालांकि खुदा ने आपको खतीजा से ज़्यादा जवान और खतीजा से ज़्यादा खूबसूरत ज़ौजात अता की। रसूल ने फरमाया, ये तुमसे किसने कहा? खतीजा से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि खतीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरा कोई साथ देने वाला ना था। खतीजा ने मुझे उस वक्त अता किया जब सबने मुझे महरूम किया, और खतीजा कुबरा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सबने मेरी तकज़ीब की। और खुदा ने मुझे खतीजा से फातिमा जैसी बेटी अता की। कितना मकाम बुलंद है उस खतीजा का जिसने शादी की और शादी के फौरन बाद अपना सब कुछ रसूल के हवाले कर दिया। इससे बड़ी तारीख में इन्फाक की मिसाल नहीं मिलती। क्या आकर कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अल मालो मालुका, रसूल या रसूल अल्लाह, ये माल आपका माल है। वल बैतु बैतुका, ये घर आपका घर है। व अना अमातुका, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कनीज हूँ। इज़नी में वाक़ई आज तमाम आलम इस्लाम जनाब खतीजा का मरहून मिन्नत है। क्यों? और हमें ये एहसान भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में कभी भी वसअत पैदा ना होती, अगर दो चीज़ें ना होती, क्या ना होता? एक अगर खतीजा का मालो एसार ना होता, और एक अगर अली की जुल्फ़िकार ना होती। इसीलिए शायर कहता है, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, भूलेगा ना इस्लाम ये एहसान खतीजा। और किस तरह इश्क ना करें जनाब खतीजा से कि जनाब खतीजा ने हमें फातिमा जैसी सैयदतुन निसाइल आलमीन अता की। वो फातिमा जिनके बेटे अल हसन और हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, अहले जन्नत के सरदार हैं। उन अहले जन्नत की सरदार की माँ की जन्नत अगर किसी के कदमों के नीचे है तो वह जनाब खतीजतुल कुबरा के साथ। लिहाजा आज का दिन हम रसूल की खिदमत में, हम ज़हरा की खिदमत में तस्लियत पेश करते हैं। बहुत मुश्किल होगा रसूल से अपनी इस ज़ोजा से जुदाई, और बहुत मुश्किल होगा फातिमा के लिए अपनी माँ से जुदाई। ये माँ से जुदा होना एक बड़ा मुश्किल अमर है, और कुर्बान जाऊं उन लम्हों पर कि शुएब अबी तालिब की सख्तियां बर्दाश्त कर करके खदीजा का बदन नाजुक हो चुका है। खदीजा समझ रही है कि अब पलटने का वक्त वापस आ गया है। जनाब ज़हरा को
بیٹھا کر کہتی ہیں یا زہرا کیا آپ میرا ایک پیغام اپنے بابا تک پہنچائیں گی، میری سفارش کریں گی اپنے بابا سے ایک کام میں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ماں قربان جاؤں، ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ بابا سے نہیں کہہ سکتی؟ کہ یا زہرا بابا سے کہنا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اپنے پیراہن میں یا بعض روایات میں کہ اپنے ابا میں دفن کریں۔ جناب زہرا گئیں اپنے بابا کی خدمت میں، جب یہ جملہ کہا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اٹھے، تشریف لائے، کہا ختیجہ میں آپ کے احسانات کو پلٹا نہیں سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ لیکن رسول نے دیکھا کہ ختیجہ بار بار زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ رہی، اور پھر بیوی فرمانے لگی یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے بھی کچھ مانگنا ہے، جاتے جاتے آپ سے بھی وعدہ لینا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ختیجہ کیسا وعدہ؟ کہ رسول اللہ وعدہ کرے میرے بعد فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں، میرے بعد کبھی فاطمہ کو تکلیف میں آنے نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ جب مائیں مر جائیں تو بیٹیوں کے دل نازک ہو جاتے ہیں، کبھی فاطمہ کو جھڑکیے گا مت، اور ایک جملہ کہا کبھی فاطمہ کو تماچا مت لگائیے۔ محمد خدا کے حبیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے، لیکن ختیجہ ماں ہے، اور یہ پیغام صرف رسول کے لیے نہیں ہے، یہ ختیجہ کا پیغام سارے عالم اسلام کے لیے ہے کہ دیکھو اگر مجھے محسنہ عالم اسلام سمجھتے ہو تو میری بیٹی کی عزت کرنا، میری بیٹی سے محبت کرنا، لیکن اسلام ختیجہ سے شرمندہ ہے۔ رسول جب تک زندہ رہے رسول نے فاطمہ کو کبھی رونے نہیں دیا۔ ان آخری لمحوں میں بھی جب فاطمہ رسول کا سر اپنے گود میں رکھ کر گریہ فرما رہی تھی تو رسول نے ان کے کانوں میں کہا تھا یا فاطمہ آپ مت روئیں، اس لیے کہ بہت جلد آپ جنت میں مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کریں۔ لیکن بعد رسول تاریخ کو کھول کے دیکھیے گا، اسی امت نے در زہرا کو جلایا بھی، تماچا بھی مارا، تازیانے بھی مارے، اور فاطمہ مجبور ہو گئی کہ اپنے بابا کے قبر پر آ کر کہیں بابا تیرے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں کہ اگر دن کی روشنی میں آتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی، اور اگر پہاڑوں پر آتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدایا بحق فاطمہ زہرا، بحق ختیجۃ الکبریٰ، پروردگار بحق محسنات عالم اسلام، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمیں ختیجہ کی مانند اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارا اس ختیجہ کے مال کا صدقہ جتنے لوگ پروردگار رزق سے پریشان ہیں ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ خدایا تجارت ختیجہ کبریٰ کا واسطہ لوگوں کی تجارت میں برکت عطا فرما، اور اے کریم خدا رسول کی اس بہترین زوجہ کا واسطہ اور اس کے شعب ابی طالب کے اندر بدن کی کمزوری کا واسطہ کل بیماروں کو بالخصوص جو کورونا کے پیشنٹ سے شفاء کلی عطا فرما، اور اس ماں کے تصدق میں اور اس ماں کی بیٹی فاطمہ کے تصدق میں کل کی اولاد کو دین دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اور ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔